بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آئے روز میں جنات کے واقعات آپ سنتے آ رہے ہو اور جنات کے خوف بری کہانیاں سننے کی وجہ سے آپ کے دل میں جنات کا خوف و ڈر بیٹھ گیا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جنات میں نیک و صالح جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مشکل وقتوں پر کام آتے ہیں اور بہت سے امراض کا علاج بتاتے ہیں۔ نضر ابن عمر حارثی کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ہمارے یہاں ایک پانی کا تالاب تھا۔ میں نے اپنی لڑکی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہیں آئی، ہم نے اس کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں مل سکی۔ بہت عرصہ کے بعد ایک دن میں اپنی صحن میں رات کے وقت بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا آیا اور تھوڑی دیر بعد میری لڑکی آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا، بیٹی تو اب تک کہاں تھی؟ اس نے کہا کہ ابا جان، جب آپ نے مجھ کو پانی کے لیے بھیجا تھا تو ایک جن مجھ کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں انہی کے پاس رہتی تھی، یہاں تک کہ ان جنات کے درمیان اور دوسری جنات کے درمیان لڑائی ہوئی۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس لڑکی کو رہا کر دیں گے۔ بس ان کو کامیابی ہو گئی، انہوں نے مجھ کو رہا کر دیا، اور یہ بہت دبلی ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کا علاج معالجہ کرایا اور وہ تندرست ہو گئی۔ پھر ہم نے اس کی شادی کر دی، اور وہ جن اس لڑکی کو ایک نشان بتلا کر گیا تھا کہ جب تجھ کو پریشانی ہو تو دعا کر دینا، میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا۔ ایک روز اس کے شوہر نے غصہ میں ہو کر اس کو جنیہ اور شیطانیہ کہہ دیا اور اس کو آڑ دلائی کہ تو انسان نہیں ہے۔ اس نے دعا کر دیا۔ اچانک کسی پکارنے والے نے کہا کہ تو اس لڑکی کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ اگر اس کو کچھ کہا تو تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میں نے جاہلیت میں اپنے حب سے اس کی پرورش کی اور اسلام میں اپنی دین سے اس کی حفاظت کی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو ظاہر کیوں نہیں ہوتا تاکہ ہم تجھ کو دیکھ لیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے 3 باتوں کا خدا سے سوال کیا تھا۔ پہلے ایک کہ ہم سب کو دیکھ لیں، ہم کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ دوسرے ایک کہ ہم تحت الثری میں رہا کرے، اور تیسرا ایک کہ ہماری عمر لمبی ہوا کرے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھ کو بخار کی دوا بتلا دیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مکڑی کی طرح جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کے پیروں میں سود کا دھاگا باندھ دو، پھر اس کو اپنے بائیں بازو پر باندھ لو۔ اس آدمی نے اسی طرح کیا، فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ عورتوں کو میل کرنے کا کوئی طریقہ بتلا۔ اس نے کہا کہ کیا تو ان کے شوہروں کو دکھی کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ جن نے کہا اگر تو ایسا نہ کرتا تو میں ضرور بتلا دیتا۔ زیاد ابن نضر حارثی بھی بعینہ ہی اس طرح کا قصہ منقول ہے۔ اس میں بھی اس جن نے بخار کا یہی علاج بتلایا تھا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی آدمی پر جن آئے تھے، اس کا علاج کیا گیا، وہ ہٹ گئے۔ ان جن سے لوگوں نے بخار کا علاج دریافت کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور یہی علاج بتلایا۔ حضرت زید ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں گئے تھے۔ جب ہم ایک جزیرے پر پہنچے تو ہم نے ایک آگ روشن کی۔ ہم نے وہاں ایک بہت بڑا حجرہ دیکھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس کے پاس سے اپنی آگ کو دور کر لے کہ کہیں ہماری وجہ سے اس میں رہنے والے مخلوق پریشان نہ ہو۔ جب ہم نے اپنی آگ وہاں سے ہٹا لی تو ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی آگ ہم سے دور کر لی اور ہم تم کو ایک بہترین علاج بتلاتے ہیں، تم کو اس سے بہت بڑا نفع ہوگا۔ وہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی مریض اپنا مرض ذکر کرے اور اس کو سنتے ہی تمہارے دماغ میں کوئی علاج ہے، بس وہی اس کا علاج ہے، اسی سے اس کی شفا ہے۔